السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں۔ دوسرے پارے میں تو بولنے پہ پابندی لگائی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تمہاری عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، تمہیں شعور ہو یا نہ ہو، ان کی زندگی ایسی ہے کہ تم ان کی زندگی سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور چوتھے پارے کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، دوسرے پارے میں اللہ نے کہنے پہ پابندی لگائی، شہیدوں کو مردہ مت کہنا، اور چوتھے پارے کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے انہیں مردہ سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ گمان مت کرنا۔ آگے اللہ نے نوٹ فرمایا، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ جو زندہ ہوتا ہے اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کھانے کی، پینے کی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم آپ زندہ ہیں نا، بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ سوچنا بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے کھانے کے لیے۔ یہاں سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، چاہے وہ کربلا کے شہید ہوں یا کوئی بھی شہید ہوں، وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جائے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ جس کے ابا زندہ ہوں اور غم منانے بیٹھ جائے؟ ہو جس کی ماں زندہ ہو گھر میں ماتم کرنے لگ جائے کہ میری ماں مر گئی ہے؟ کبھی ایسا دیکھا کسی کو کہ زندوں کے لیے کوئی آدمی ماتم کرتا ہو، غم مناتا ہو؟ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک نہ کتابوں میں پڑھا، نہ سنا اور نہ دیکھا گیا۔ غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جاتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ محرم کے دن غم میں بیٹھے رہتے ہیں، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے غم کے دن ختم نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے قرآن سمجھا نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ شہداء زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کی زندگی کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے۔ ہم جسے زندہ کہیں ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو، لیکن جسے اللہ زندہ کہہ دے وہ کنفرم زندہ ہے۔ وہ اس لیے بسا اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے، آدمی مر بھی جاتا ہے اور ہم ارے یار ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تھوڑا باڈی گرم ہے، ارے ابھی تھوڑی ہچکی لی تھی،
تھوڑی پلکیں دکھی تھی کھلت ہوئی اور منتی ہوئی، تو آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جس کے زندگی کی گارنٹی دے دے، یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کنفرم ہے رب نے ان کو زندہ رکھا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں. غم منانے کی بھی ایک مدت ہے اسلام میں، زیادہ دن تک غم منانا بھی حرام ہے. ہمارا آپ کا باپ، ماں، بیٹی، بیٹا، ماموں، نانا، نانی، خالہ، خالو کوئی مر جائے نا، تو شریعت کا حکم ہے صرف 3 دن غم منائیے، صرف 3 دن. چوتھے دن غم منانا حرام ہے. کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کے عدت میں بیٹھے گی یا غم منائے گی. 4 مہینہ 10 دن. اس کے علاوہ غم کی کوئی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کتابوں میں، کہیں نہیں ہے. سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا. اب تک لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کے رو رہے ہیں. پگلا گئے لوگ کیا؟ یا بھانگ پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو قربان جب ہوتے تھے تو فرماتے تھے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں جان دے کے کامیاب ہو گیا. امام غزالی فرماتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے شہداء کے الگ ہوتے ہیں. ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، منڈی کٹی ہوئی ہے، دھڑ کٹا ہوا، انگلیاں کٹی ہوئی، ایک دم چڑے اڑ گئے ہیں. ہر کوئی مردہ کہنے کا حق رکھتا ہے، لیکن قرآن نے زبان پہ لگام لگا دی ہے اور دماغ پہ لگا دیا. وہ اور کوئی ہوگا جو مرتا ہے تو مر جاتا ہے، میری راہ میں جو قتل ہوتا ہے وہ مرتا نہیں. ہم اسے ایسی زندگی دیتے ہیں جس کا شعور تمہاری یہ لیمیٹڈ عقل نہیں کر سکتی ہے. شہید مرتے نہیں ہیں، چاہے وہ کربلا کے شہید ہوں یا بدر و احد و حنین و خندق کے شہید ہوں، یا آج بھی جو کوئی شہید ہوتا ہے وہ بھی نہیں مرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے. ایسے واقعات ہمیں سال در سال کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ قبریں دھس جاتی ہیں کچھ لوگوں کی. دیکھا جاتا ہے کہ 1 2 نہیں، 50 سال 20 سال 25 سال جو لوگ دفنائے گئے تھے ان کا کفن بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور ان کے کفن پہ بھی داغ نہیں لگا ہوتا. یہ ہوتا ہے نا، یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا. مر کر کے بھی زندہ ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہ زندگیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ کربلا کے شہیدوں کا چیپٹر رونے کا چیپٹر نہیں، خوش ہونے کا چیپٹر ہے. قربانیاں ان نے دی ہیں، ہمیں قربانیوں کی عزت کرنی ہے. ان نے قربانی نہ دی ہوتی، نہ ہمارے چہرے پہ داڑھی کا نور ہوتا، نہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا وقار ہوتا، نہ مسجدوں کے مینارے آباد ہوتے، نہ سجدوں کی آماج گاہ مسجدیں بنتی، نہ ہم ایسے مسلم جانے جاتے کہ یہ مسلمان ہیں. یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا. ہم کیوں روتے ہیں، پھوں پھوں کرتے؟ کچھ لوگ، کچھ مولانا، کچھ خطبہ کیا کرتے ہیں، تقریر کریں گے تو ایسا رو رو کے انداز بنائیں گے کہ خود بھی لگے کہ رو رہے ہیں اور پبلک بھی روئے. بہت اچھا جلسہ، ماشاءاللہ، خوب رویا مولانا بھی اور خوب ہم کو بھی رلایا. ہمیں اسلام رونے کا مذہب نہیں ہے، اسلام فخر کرنے کا مذہب ہے. کربلا کے شہیدوں نے قربانیاں دیے، ہمیں فخر ہے کہ ان کے خون جگر پیش کرنے کی بنیاد پر آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم فخر سے مسلمان کی حیثیت سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں. بچوں نے قربانیاں دی، جوانوں دی ہیں قربانیاں، بوڑھوں نے قربانیاں دی. قربانی ایک اعزاز ہے. کیا خبر ہے آپ کو، جب آپ قربانی کے موقع پہ، ذی الحجہ شریف کے موقع پہ بکرا ذبح کرتے ہیں تو روتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کی گھاٹی میں اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے لایا تھا نا، تو کیا وہ رو رہے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، رب کے حکم کی پاسداری میں یہ کیا تھا. خود بخود اگر کسی کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں
کربلا کے شہیدوں کی محبت میں تو اس پر کوئی شریعت کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو حضور کی آنکھیں بھی نمناک تھیں، آنسوں کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ نے سرکار منع فرمایا ہے رونے سے اور آپ خود ہی رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے چلا کر کے، چیخ کر کے، واویلا مچا کر کے، غم مناتے ہوئے رونے سے منع کیا ہے۔ ہاں، دل پر قابو نہیں ہوتا، کسی کی محبت میں آنسو نکل آئیں تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ اس طرح کے ہی میسج جو احادیث میں ملتے ہیں نا شہدائے کربلا اور دوسرے شہیدوں کے حوالے سے کہ ان کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، تو آنسو نکلنے کا یہ مطلب نہیں خامخواہ آنکھوں میں انگلیاں گھسیڑ کے رویا جائے، جی نہیں۔ اگر پیار کا غلبہ ہو جائے آپ کے جذبے پہ اور پھر ان کی عشق میں آنسو نکلتے ہیں، اس پہ مواخذہ نہیں۔ 2002 میں جب میں حج پہ گیا تو ایران کا ایک پورا وفد آیا تھا حج کرنے کے لیے، آتے ہی ہیں۔ حتیم کعبہ سے ملحق علاقے میں وہ 50-60 کی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی تھے، پاس میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے اور ہم بیٹھے ہوئے کعبہ شریف دیکھ رہے تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کالے کپڑے والا اور کچھ چلائے زور سے، تو 50-60 جو مرد عورت بیٹھے تھے وہ بہت سے چلائے، بھینس کی طرح چلائیں زور سے، ایسا لگے کہ ان کے پاس موت آ گئی کم وقتوں کا، اتنا روئے تیزی کے ساتھ میں۔ آدھا گھنٹہ یہ پرکریا ہم نے دیکھی اور سنی۔ جب ہم نے غور سے ان کے آدھا گھنٹہ کا یہ کاریہ کرم ختم ہونے کے بعد ان کی آنکھیں دیکھی، اللہ کی قسم آنکھیں نم بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ مکاریاں ہیں، شیطنت ہے یہ۔ آپ یہیں دیکھ لیجئے، آپ اپنے شہر بمبئی میں دیکھنا، جو چلاتے چیختے ہیں، گلا پھاڑتے ہیں، کہ اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، آنکھ دیکھ لیجئے، ایک بوند آنسو نہیں ملے گا آپ کو ان کی آنکھوں میں۔ اسلام تھوڑی یہ کہتا ہے یار اپنے جسم کو کاٹ ڈالیے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ آگ کے انگارے پہ چلیے اور جی جناب آپ ان کی، یہ محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کربلا میں نبی کی آل و اولاد و احباب اہل سنت نے، امام پاک کے ساتھیوں نے جس مقصد کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی تھیں، اس مقصد کو بروئے اللہ کار لانے کے لیے سیدہ زینب اس وقت بھی پردے میں رہا کرتی تھی۔ کیا ہماری مائیں اور بہنیں بھی آج پردے میں رہنے کا حلف اٹھا سکتی ہیں؟ شہربانوں کا کردار دیکھیے کربلا میں، حضرت سکینہ کا کردار دیکھیے نا کربلا میں۔ بڑا شوق ہوتا ہماری قوم کو، جی وہ ابھی کربلا کی ترتیب سے شروعات تقریب کی نہیں ہوئی ہے، پہلے ان کی شہادت اور اس کے بعد ان کی پھر سمجھتے ہیں اب جو ہے محرم کے تقریر کا مقصد پورا ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کو اب تک کچھ نہیں ملا ایسے جلسوں سے جو گزشتہ کئی سال، 150 سالہ محفل تو وہ تھی جہاں ہم بولتے تھے، کچھ نہیں ملا ہماری قوم کو۔ ہمارے ہی لوگ ٹوٹ کر کے ہم سے ان لوگوں کے ساتھی بن گئے جو گمراہ اور بے دین لوگ ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ہم ایک ٹریک پر ہمیشہ ہی چلتے رہے، بس وہ شہادت سناتے رہے، کہانی بتاتے رہے، ان کے بعد یہ شہید ہوئے، ان کے بعد یہ شہید ہوئے۔ ارے یہ تو بتاؤ شہید کیوں؟ وہ تو شہید ہو کر کے امر ہو گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا تمہارے اندر بھی حوصلہ ہے؟ دین مصطفیٰ پہ وقت آئے تو کیا تم بھی اپنی گردن کٹا سکتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ وہ تو فاقہ کش لوگ تھے، موت سے تھوڑی ڈرتے تھے۔ آپشن ان کے پاس کئی آپشن تھے، ایک لمحے کی بات تھی، ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا وعدہ کر لیتے، حکومت ہاتھ میں تھی امام پاک کے، یزید کی ہاں میں ہاں ملا لیتے، بادشاہت ملتی آپ کو، اتنے پیسے ملتے، کروڑوں روپے، ہاں شان سے رہتے امام پاک۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے جس مقصد کے لیے ان کی تربیت اور پرورش کری تھی،
شہزادے تجھے کربلا میں جب امت کے شریر لوگ میرے دین کی تصویر مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کرے تو اپنے آپ کو سینہ سپر کر کے خونے جگر پیش کر کے میرے دین کو زندگی دے لینا، تاکہ قیامت کی صبح تک میری امت کو یہ پتہ چل جائے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم نے اسے نیاز فاتحہ کا ایک پروگرام سمجھ لیا جی، ہم نے اسے نیاز فاتحہ کا، کھچڑے کا، ملیدے کا، ڈھول کا، باجے کا، ٹنٹنیاں کا، جھنجھنیاں کا، تاشا کا اور تعزیہ بنانے کا، چوک پہ لے کے آنے کا، گاؤں میں گھمانے کا، جھوٹے جھوٹے کربلا بنا کے اس کربلا میں دے مارنے کا چھوٹے چھوٹے تعزیہ بابا کو۔ اس کا نام امام حسین سے عقیدت ہے، جنگلی پن ہے، جنگلی پن۔ یہ بہت سارے لوگ دلیل دیتے، او حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ جن کا مزار شریف دیوا شریف میں وہ گزرے تو ان کے سامنے تعزیہ جا رہا تھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضرت وارث علی شاہ اللہ کے ایک بندے ہیں، شریعت نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر کے، دین مکمل ہو گیا میدان عرفات میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں جہاں پلر دکھائی پڑتا ہے ایک اونچا، نبی اونٹنی پہ بیٹھے تھے، وہاں یہ آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ کسی پیر کا کردار وہ ہمارے لیے دین کی حجت نہیں ہے، دلیل شریعت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا پرسنل حاجی وارث کا کام ہے، یہ دلیل نہیں ہمارے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے وارثیوں کی اکثر تعداد گمراہ اور بے دین ہو گئی ہے۔ نہ انہیں نماز سے مطلب ہے، نہ انہیں روزے سے مطلب ہے، نہ انہیں زکات سے مطلب ہے۔ ایک پیلی پیلی چادر اوڑھ لی ہے، ایک پیلی چادر پہن لی ہے، اتنے بڑے بڑے جٹا دھاری بال دکھا رکھا لیے جنگلی پن کے طور پر، کم بخت ایسے دکھتے ہیں جیسے کوئی جنگل سے آیا ہوا انسان ہے۔ بولے بڑی شادام، ارے ان کی بات بالکل نہیں مانتے ہم، شریعت خلاف شریعت کسی پیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج 10ویں محرم لگ گئی ہے، 10ویں محرم کی یہ پاکیزہ شب ہے۔ کتنے لوگ اس عشر محرم میں قرآن شریف پڑھے ہیں ایصال ثواب کے لیے؟ کتنے لوگوں نے روزے رکھے ہیں؟ کتنے لوگوں نے ان کے نام پر غریبوں کا تعاون کیا ہے؟ ٹٹولو اپنے آپ کو، جھانکیے نا اپنے آپ میں، دیکھیے نا اپنے آپ میں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہم نے ان کو زندگیاں دی، انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ جو مردہ سوچے گا وہ خود مردہ ہے، جو انہیں مردہ کہے گا وہ خود مردہ ہے۔ یہ اللہ کا ججمنٹ ہے۔ راہ مولا میں قتل کیے جانے والے لوگ، اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے والے لوگ مردہ نہیں ہوتے، یہ وہ اونچی شخصیتیں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پاکیزہ کردار رہتی دنیا تک کے انسانیت کے لیے روڈ میپ ہوتا ہے۔ یہی وہ شخصیات ہیں، یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے ٹریک پر چل کر کے بندہ اللہ کے دہلیز کرم کا محبوب بنتا ہے۔ امام پاک مکے میں تھے، مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ جو لیٹر آپ نے لکھا تھا وہ 3 ذی الحجہ کو مکہ پہنچا تھا۔ امام پاک نے لیٹر پڑھا اور پڑھنے کے بعد مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ حالات سازگار ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے یہی لکھا تھا نا، اگر آپ نہ آئے اور ہم نے آپ کے نہ آنے کی بنیاد پر ظالم یزید کے ہاتھ پر جبرن بیعت ہم سے کروا لی
تو اس کا جواب اللہ رسول کے دہلیز کرم پر آپ کو دینا پڑے گا. دین حسین کے گھر کا تھا، کربلا میں لٹ رہا تھا، کوفہ میں لٹ رہا تھا، دمشق میں لوٹا جا رہا تھا. بھلا وہ کیسے گوارا کرتے کہ دین لٹتا رہے اور حسین دیکھتے رہے؟ اگزامپل کے طور پر اس محلے میں آپ کی کوئی کھولی ہو، کوئی کمرہ ہو، کوئی مکان ہو، کوئی دکان ہو، اور کوئی آ کے اسے توڑنے لگ جائے، گرانے لگ جائے، کیا آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ گرا دیجئے خیریت سے. ایسا کریں گے آپ؟ جتنا بس چلے گا آپ کا، لڑتے بھڑتے مار کٹائی کرتے، چاہے مار ڈالیں کسی کو، چاہے مر جائیں. اپنی پراپرٹی کا تحفظ کرنا ہر انسان اپنا حق سمجھتا ہے، بھی اس کا حق. مرتے دم تک اپنے پراپرٹی کی حفاظت کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. اسلام حسین کی پراپرٹی کا نام، اسلام کربلا کے شہیدوں کی پراپرٹی ہے، اسلام مصطفیٰ کے گھر کی پراپرٹی ہے. جب اسلام پر وقت آیا تھا تو حسین ہی بچانے نکلے تھے اسلام کو. ننھے بچوں کو لے کے نکلے تھے، بوڑھوں کو نکلے تھے، عورتوں کو لے کے نکلے تھے، عابدے بیمار کو لے کے نکلے تھے. اس لیے کہ گھر کی پراپرٹی بچانے کے لیے گھر والوں کا ہی ذمہ بنتا ہے. مسلم بن عقیل کا لیٹر پہنچا امام پاک کی بارگاہ میں، پڑھا آپ نے، تیاری شروع کر دی. یہ خبر نہ تھی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا. مکہ کے جب بڑے بڑے صحابہ کو معلوم پڑا، نبی کے جانثاروں کو، تو انہوں نے آ کر کے راستہ روکنا چاہا. حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوفہ کے لوگوں کی بدعہدی آپ نہیں جانتے ہیں. انہوں نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ میں دشمنی کری، انہیں دھوکہ دیا. انہوں نے امام حسن مجتبی کے ساتھ دھوکہ کیا. آپ کو بلایا جا رہا ہے، کل یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. آپ تو ہمارے آنکھوں کا نور ہیں. حضور یہیں رہیے نا آپ. جب دل بے قرار ہوتا ہے تو نظروں کو آپ کے جمال جہاں آرا کے ذریعے سے ہم اطمینان و سکون دیا کرتے ہیں. دل ہمارا اس وقت متتا ہے جب نبی کی یاد ستاتی ہے تو رخ حسین دیکھا کرتے ہیں. سرکار یہیں رہیے نا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ظلم کریں گے آپ کے ساتھ میں، ہم یہ جانتے ہیں. دل ان کا آپ کی طرف ہے، تلواریں ان کی ان کے امیر کے ساتھ میں ہیں، مت جائیں آپ. امام پاک نے سب کو یہی کہا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے مگر لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں تو جاؤں گا، چاہے اس کا ریزلٹ میرے فیور میں آئے یا میرے اپوزٹ آئے، مجھے تو جانا ہے. راستہ لوگ روکتے رہے، سمجھاتے رہے، روکتے رہے، سمجھاتے رہے. 3 ذی الحجہ کو امام پاک مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. آپ جانتے ہیں، حجاج جانتے ہیں، 3 ذی الحجہ کو مکے میں حج کی تیاریاں زور و شور پہ ہوتی ہیں. 8 9 10 11 12 یہ 5 دن وہ ہیں جو منا، عرفات، مزدلفہ، منا، یہیں پہ حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. اور پوری دنیا کا مسلمان کم از کم زندگی میں ایک بار تو یہ تمنا رکھتا، اے کاش خدا کا گھر ایک بار دیکھ کے تو آ جائے. اے کاش وہ عرفات کا نورانی منظر دیکھ لیں، کاش کنکریاں چننے کا مقام دیکھ لیں، کاش شیطان کو مارنے کا اللہ موقع عطا فرما دے، منا کی وادی میں قربانی کرنے کا اللہ ہمیں توفیق اللہ بخش دے اپنی طرف سے. یہ آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہے اور یہ ارکان اسی پیریڈ میں ادا ہوتے ہیں. امام پاک نے اتنے عظیم منصب کو، جو حج کا مبارک موقع تھا، اس مقصد کو، اس عبادت کو اور اس نعمت کو کربلا جانے پر فوقیت نہیں دی، بلکہ کربلا جانے کو اس عبادت پہ فوقیت دی کہ وہاں جانا حج کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اسلام بچے گا تب تو حج کیا جائے گا نا. اسلام بچے گا تب کعبہ کا طواف کیا جائے گا. اسلام بچے گا تب منا کی وادی میں قربانی کی جائے گی. اسلام بچے گا تب شیطان کو کنکری ماری جائے گی. لیکن اسلام ہی نہ بچے گا تو کعبہ کا طواف کرنے کون آئے گا؟ تو امام پاک نے اپنے احباب کو ساتھ میں لے کر کے اور روانہ ہوئے تھے. آپ
مکہ شریف کے شہر سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار انہوں نے امان نامہ لکھوایا گورنر مکہ سے کہ آپ مت جائیں وہاں پر، یہیں رہیے، آپ کے لیے ہم نے امان نامہ حاصل کر لیا ہے۔ اپنے دونوں بچوں کو بھیج دیا، اون و محمد کو لیٹر دے کر کے کہ آپ خبردار مت جائیں، خدا کے لیے لیٹر آپ کی خدمت میں ہے اور ان کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ امن نامہ لے کے پہنچے، امام پاک نے جواب دیا اور کہا مجھے میرے نبی نے، میرے نانا جان نے ایک بات کا حکم دیا ہے اور میں اس کو پورا کر کے رہوں گا، اس کا رزلٹ خواہ کچھ بھی آئے۔ لوگوں نے کہا کیا کہا آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں؟ فرماتے ہیں نہ کسی کو اب تک بتایا ہے اور نہ بتاؤں گا کسی کو، یہاں تک کہ میں اپنے نانا جان کے پاس جا پہنچوں۔ یہ ایسا حکم تھا، حکم مصطفیٰ کون ٹال سکتا ہے؟ نبی رحمت نے اپنے شہزادے کو حکم دیا اور پرورش کری تھی اسی دن کے لیے نا، پالا تھا اسی دن کے لیے، گود میں کھلاتے تھے، نمازوں پہ پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، ٹانگوں کے بیچ سے گزرتے تھے، سینے پہ بیٹھتے تھے، کندھے پہ بیٹھتے تھے، نبی کی زلف معمبری پکڑتے تھے، ممبر پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ سارا کام کس لیے کیا تھا؟ نبی نے اپنے شہزادوں کی بہت حسن تربیت سے باضابطہ طور پر تعلیمات آپ نے دی تھی اور تربیت کی تھی، اسی دن کے لیے شہزادے کو تیار کیا تھا۔ اور کبھی بھی زندگی میں میرے مصطفیٰ نے، سیدہ فاطمہ زہرا نے، مولا علی نے، کسی نے ایک بار بھی اللہ سے یہ دعا نہ مانگی یا اللہ اتنے بڑے امتحان میں میرے شہزادے کو، میرے نواسے کو مت مبتلا کرنا۔ اگر نبی دعا مانگتے اللہ سے تو کیا اللہ ان کی دعا رد کرتا؟ نبیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے باوجود اس کے جانتے ہوئے بھی کہ شہزادہ اس طرح سے کربلا میں شہید کیا جائے گا، ان کے ساتھ لوگ شہید ہوں گے، کبھی بھی ایک بار بھی اللہ سے دعا نہ کری کہ اللہ میرے بیٹے نواسے کو اس آزمائش سے جو ہے آزاد کر دے، نجات دے دے۔ پھر لوگ بڑی دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں، بیٹے اورے سنیو، تم کہتے ہو کہ حضور حشر کے میدان میں تمہیں شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، تم کو اللہ کے جناب میں بخشوائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ جو اپنے نواسے کو نہیں بچا سکا وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ دنیا کے پاگلو، تم ایک رپورٹ مجھے بتا دو حدیث میں، قرآن میں کہیں بھی بھئی بچانا چاہا ہو اور پھر بچا نہ پائے ہوں، تب تو یہ الزام آتا حضور کی ذات پر۔ جب حضور نے بچانا ہی نہیں چاہا تو الزام خام خواہ کا کیوں رکھ رہے ہو؟ تم سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی ہے کیا؟ تمہاری جماعت میں کوئی پڑھا لکھا مولوی نہیں پیدا ہوا، سب جاہلے پیدا ہوئے ہیں۔ حضور نے کبھی دعا ہی نہیں مانگی، فاطمہ زہرا نے کبھی دعا نہیں مانگی۔ ہاں یہ دعا سرکار نے ضرور مانگی ہے، میرے معبود، میرے پروردگار، میرے نواسے کو آزمائش میں استقامت عطا فرمانا۔ اے اللہ میرے شہزادے کو اس امتحان میں کامیاب فرمانا، اور ہر باپ، ہر بیٹا، ہر ماں، ہر بھائی اور ہر شخص اپنے بچوں کے امتحان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا نہیں مانگتا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول پڑھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دعا نہیں مانگتے ہیں؟ بالکل دعا مانگتے ہیں امتحان کی کامیابی کے لیے۔ لیکن کیا کوئی گارجین، کیا کوئی سرپرست، کیا کوئی باپ، کیا کوئی پڑھا لکھا بھائی اپنے بھائی یا کوئی باپ اپنے بیٹے یا کوئی ماں اپنے بیٹے کے ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کر کے اس کی کاپی لے کر کے، قلم پکڑ کر کے اس کے سوالات کو حل کرتا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ امتحان تو بچے نے دینا ہے جس نے امتحان کی تیاری کری ہے۔ بچہ گھر والے دعا مانگتے ہیں، نبی نے دعائیں کی ہیں، فاطمہ زہرا نے دعا مانگی ہے، علی مرا نے دعا مانگی ہے، استقامت کی، بچنے کی نہیں۔
امتحان میں پاس ہونے کی دعا مانگی ہے. اللہ کی عزت کی 1000 بار قسم، حسین جیسا امتحان میں پاس ہوئے اب تک کوئی پاس نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے جبھی تو کہا تھا نا، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم. ہری بھی کہیں لکھا ہوا ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا تھے اسماعیل. یہ حرم کی داستان بہت ہی نازک ہے، غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے. ابتدا میں تو اسماعیل نے قربانی دی ہے، اور انتہا میں قربانی جو دی گئی ہے نا، بیٹا، بھائی، بھتیجا، چچا، خاندان کے لوگ، چھوٹے بڑے بوڑھے، خود بھی ساموہک طور پر باضابطہ دیکھا جائے تو اس جیسا امتحان جو کربلا میں امتحان ہوا ہے، کربلا کے ان شہزادوں کا، نبی کے گھر والوں کا، اہل بیت مصطفیٰ کا ایسا امتحان آدم پیغمبر کی پیدائش سے بعد سے لے کر کے اب تک نہ کسی نے دیا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک ایسا کوئی امتحان دے سکتا ہے. روانہ ہوئے امام پاک کوفے کی طرف. راستے میں کئی لوگ ملے اور لوگوں کو معلوم پڑتا کہ امام کوفہ جا رہے ہیں، بلائے گئے ہیں، مہمان بنایا گیا ہے. تو بہت سارے لوگ ساتھ میں ہوتے جاتے. وہاں چلیں گے، خوب بڑھیا بڑھیا دعوتیں کھائیں گے، موج کریں گے، گھوم کے آئیں گے، ٹہل کے آئیں گے. جو بھی ملتا منع کرتا، حضرت مت جائیں حالات خراب ہیں، حضرت مت جائیں حالات خراب ہیں، حضرت مت جائیں حالات خراب ہیں. اور جب امام پاک پہنچے کسی ایسے مقام پر جہاں پر آپ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، نکلتے ہی حضرت امام پاک نے قیس بن مسہر کو ایک لیٹر دے کے بھیجا تھا، جاؤ اور مسلم عقیل کو دے دینا اور کہنا کہ میں نکل چکا ہوں، جلد ہی میں کوفے کی سرزمین پر پہنچنے والا ہوں. وہ تیز رفتار سواری بیٹھ کے کوفہ روانہ ہوئے تھے. ان کو بھی گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا چڑھ کر کے دارالامارت کی فصیل سے حسین اور حضرت علی کو گالیاں دو. تو انہوں نے حمد و صلات پڑھنے کے بعد ان کی تعریف کے خطبے اور قصیدے پڑھے اور پھر ان کو بھی اوپر سے ڈھکیل کر کے شہید کر دیا گیا تھا. مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا تو امام پاک نے میٹنگ بلائی. جتنے لوگ ساتھ میں آپ کے تھے، جو ساتھ میں ہو بھی گئے تھے، وہ بھی 82 نفوس قدسیہ جو مکہ سے آپ کے ساتھ میں آئے تھے اور کچھ لوگ اور راستے میں مل گئے تھے، سب کی میٹنگ طلب کری. اور آپ نے فرمایا ایک بہت ہی خبر بد ملی ہے کہ کوفہ والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اب وہاں پر ہم پہنچیں گے تو ہمارا خیر مقدم پھولوں سے نہیں ہوگا، وہاں ہمارا خیر مقدم تلواروں سے، تیروں کی بوچھار سے، نیزوں کی انی سے اس طرح کیا جائے گا. میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. تو اور جتنے لوگ راستے میں ساتھ ہوئے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا حالات بدل گئے ہیں تو انہوں نے ابھی اپنا چولا بدل لیا، اپنے اپنے رستے پکڑ کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. ساتھ میں وہی رہ گئے جو مکہ سے ساتھ میں آئے تھے، یا زہیر بن قین بجلی اور حبیب بن مظاہر جو ساتھ میں رستے ملے تھے. یہ لوگ ساتھ میں دو چند لوگ رہ گئے تھے. حضرت امام پاک کے ساتھیوں نے باضابطہ طور پر یہی اعلان کیا تھا کہ امام پاک یہ کیسے ممکن ہے، یہ سن لینے کے بعد کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو ہم یہ سن کر کے واپس چلے جائیں؟ ان کا بدلہ ہم ضرور لیں گے. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے باضابطہ طور پر خطاب کیا اور کہا تھا ہم بدلہ لیں گے ان کا. چلتے گئے، اللہ تو بھی جزائے خیر دے. آگے بڑھتے گئے، ادھر امام پاک آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر کوفے کی سرزمین پر تلاش جاری ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے 2 ننھے شہزادے بھی آئے تھے، وہ بھی کہیں چھپے ہوئے ہیں. اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے بہت زیادہ مال و دولت انعام میں دیے جائیں گے کہ زندگی خیر سے گزرے اس کی. دولت کے لالچی کتوں نے چھاپا ماری شروع کر دی. پورے شہر میں، کوفہ میں گھر گھر تلاشی.
حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے قاضی شوری کے گھر میں آرام کر رہے تھے. انہیں پتہ چلا. انہوں نے رات کی تنہائی میں بچوں کو جگایا اور جگانے کے بعد ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرا. شہزادگان مسلم تھے. کہا کیا بات ہے، ایسا سلوک تو ہمارے یہاں مکے اور مدینے میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو سلوک آپ مجھ سے کر رہے ہیں خیریت تو ہے؟ اشک بار آنکھوں سے حضرت قاضی شوری نے کہا بیٹو تم سمجھ لو تمہارے والد کا یہاں پر لوگ ظالموں نے دشمنی کر کے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد دوستی کے ماحول میں بلایا، دشمنی کی اور قتل کر دیا، شہید کر دیے گئے. اور اب تمہاری تلاش جاری ہے. آج رات شہر طیبہ کی طرف کوئی قافلہ جانے والا ہے، میں تمہیں اپنے بچے کے ساتھ وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. ان کے ساتھ تم بھی مدینہ پہنچ جانا خیریت کے ساتھ، اور سرکار کی بارگاہ میں سلامی عرض کرنا خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم بھی دعا کرتے ہیں. ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے یتیم بچے جو ابھی چند دن پہلے آئے تھے، کیا ظلم کا طوفان اور تومار باندھا ان لوگوں نے جنہوں نے بلایا تھا. پھول جیسے بچے، ننھے ننھے شہزادے، ایک کی عمر غالباً 6 سال کی تھی، ایک 8 سال کی تھی، ایسی کچھ عمر تھی، جن کی مزار آج بھی مسیب میں جب میں نے ان کے روضے پہ حاضری دی، نہر فرات بہت قریب ہے ان کے آستانِ کرم سے. کربلا میں تو نہر فرات کو کھود کر کے لوگ لے کے آئے ہیں بیٹے. دور ہے نہر فرات کربلا، جہاں امام پاک کا روضہ شریف ہے، امام عباس علمبردار کا، شہدائے کربلا کا، وہاں سے نہر فرات کچھ دوری پہ ہے، لیکن وہاں سے ایک نالی بنا کر کے بہت قریب لے کے آئے ہیں. اور اسی نالی کے آس پاس اتنا سب حساب کتاب بنا دیا ان بیٹوں نے. جتنے بھی دنیا بھر کے یہ رافضی پہنچتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کے گھنٹوں پوں روتے ہیں. ایک ہی کام ان کا ہے، اتنے بڑے بدماش ہیں. حضرت علی کی تصویر بنا رکھی ہے، امام حسین کی تصویر بنا رکھی ہے، امام حسن کی تصویر بنا رکھی ہے، کربلا کے سارے شہداء کی تصویر بنا رکھی ہے، عباس علمبردار کی تصویر ابھی حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوئی ہے ان کی بھی فوٹو لگا رکھی ہے بیٹوں نے. جیسے مر کر کے قبر میں گئے تھے، یا جہاں حضرت امام مہدی جب پیدا ہوں گے وہاں ملاقات کرنے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ایک تخیلاتی فوٹو بنا کر کے پورے شہر کوفہ میں، پورے کربلا شریف کے اندر، پورے نجف میں چاروں طرف سب کی تصویریں لگی ہوئی. اسلام کوئی ڈرامہ ہے؟ اسلام کوئی ناٹکی گھٹنا کرم کا نام ہے؟ کیا ظلم و تشدد ہے ان کے قربانیوں کے ساتھ میں جنہوں دین مصطفیٰ کو زندگی اپنے خون سے سینچ کر دی تھی، ان کی قربانیوں کا یہ صلہ تم ظالموں نے دیا ہے؟ بیٹھ کر کے باجا بجاتے ہیں، روتے نہیں صرف چلاتے ہیں، ہو حسین، ہائے حسین، ہاں حسین، ہائے حسین. بس ایک ہی کام کرتے بیٹے میرے، عورتیں بھی اور مرد بھی سارے کے سارے. جب میں اس نے لاک ڈاؤن سے پہلے میں آخری چوتھی بار پہنچا بغداد شریف، کربلا گیا تو ایک نیا عجوبہ دیکھنے کو ملا. وہاں اعلان ہو چکا تھا امام مہدی بہت جلد تشریف لا رہے ہیں، اور ان کو جس گھر میں، جس بلڈنگ میں ٹھہرایا جانا ہے وہ بلڈنگ بھی بڑی سجا کے رکھی بیٹوں نے، یہی تشریف لائیں گے. ان کے باپ کو پتا کہاں آئیں گے؟ حضرت امام مہدی کہاں پہچانے جائیں گے؟ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لوگ اولیاء بزرگان دین ان کو مطاف میں پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. اور یہ وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سارے بیٹے، کربلا میں اور کوفہ میں اور نجف میں، کہ یہ گھر ہے امام مہدی کا، بنا کے رکھا، انتظار کر رہے ہیں امام مہدی جلوہ گر ہوں گے. اسلام کو ان ظالموں نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو بھیجا گیا، اور جب شہزادے روانہ ہوئے قافلہ کچھ دور چلا گیا تھا، بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے، پھر راستہ بھول کر کے وہیں رکے رہے. صبح ہوئی تو جہاں سے چلے تھے وہیں موجود تھے. سپاہی تلاش کر رہے تھے، پکڑ کے لائے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے جب جیل میں بند کر دیا ان شہزادوں کو، یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ہم نے زندہ پکڑ لیا ہے، آپ کا آج کیا ہے؟ اگر برفرمائیں آپ تو زندہ بھیجیں آپ کی بارگاہ میں، اگر کہیں تو انہیں قتل کر کے ان کے سر آپ کے دربار میں پیش کیے جائیں. یہ لیٹر ادھر لکھا گیا، اور ادھر
داروغہ جیل مشکور نام کا وہ شخص تھا. اس نے دیکھا کہ شہزادوں پر یہ کیا ظلم ہوا ہے, باپ کو بھی شہید کر دیا, بلانے والوں نے دغا کری, اب ان بچوں کے درپے آزار ہیں. تو اس نے کہا کہ آج تو مجھے بھی انہیں پہنچانا کسی بھی حساب سے کہ قادسیہ پہنچ جائیں, قادسیہ سے مدینہ پہنچ جائیں گے. رات کے سناٹے میں بچوں کو جیل سے نکالا اور ان بچوں کو انگوٹھی دے کر کہا اس راستے سے قادسیہ چلے جانا, اور قادسیہ پہنچ کر کے وہاں کے کوتوال کو جو میرا بھائی ہے یہ انگوٹھی بتانا, وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا. دونوں شہزادے پھر بھاگتے رہے. کل جو پہلے پکڑے گئے تھے وہ بھی خوف تھا کہ پولیس ڈھونڈ رہی ہوگی, یہ بھی خوف تھا کہ باپ شہید کر دیے گئے ہیں تو ہمارا بھی نمبر شہادت کا آنے والا ہے. اس سناٹے اور ہو کے عالم میں دونوں بچے بھاگتے جا رہے ہیں. قضاء و قدر کے مالک نے جو دستور مرتب کیا تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا. وہ دوڑتے رہے پوری رات. آخرکار سپید سحر نمودار ہوا تو دیکھا کہ کوفہ کی بلڈنگیں اب بھی دکھائی پڑ رہی ہیں. وہ اس سرحد سے باہر نہ جا سکے. تالاب کے کنارے کہیں ایک درخت کی کھو میں چھپے تھے, اور چھپنے کے بعد ایک کسی کنیز نے ان کو دیکھا. قریب گئیں, پوچھا. ہمدردی کے بول سننے کے بعد آنکھیں چھلک پڑیں. کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں, لوگوں نے ہمیں بلایا تھا یہاں پر. بڑا آؤ بھگت کیا, اعزاز سے پیش آئے. اب حالات بدل گئے ہیں, باپ کو میرے شہید کر دیا گیا, ہم دونوں کی بھی درپے آزار ہیں قتل کرنے کے, تو ہم لوگ چھپے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے. وہ خاتون جو کنیز تھی کسی ایک مالدار خاتون کی, دونوں بچوں کو لے کے آئی اور اپنے مالکن سے کہا یہ دونوں شہزادے مسلم کے ہیں, ان کو ہم لے کے آئے ہیں. تو مالکہ وہ بھی محب اہل ہوتا نا, قسمت کا راز کوئی نہیں جانتا ہے. باپ جہنمی ہوتا ہے, بیٹا جنتی ہوتا ہے, بیٹا جہنمی ہوتا ہے, باپ جنتی ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے نا, بیٹا کافر تھا ان کا. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی تھے, بیوی کافرہ تھی ان کی. کیا کریں گے آپ؟ عمر بن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا, یزید جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. قدرت کے یہ راز ہائے سربستہ ہیں, وہ وہی جانتا ہے. ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ہم جو سچائی ہے اس پر دھیان دیں, اسے فالو کریں. اور کربلا کے شہیدوں میں جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور جنہوں نے مظلومہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں دین مصطفیٰ کے لیے, ہم ان کے دربار کرم میں خراج محبت و عقیدت پیش کرتے رہیں. ایک مسئلہ کلیئر کر دوں. کچھ ابھی سنا ہے جب سے میں بمبئی اس بار آیا ہوں کہ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ 10 محرم کو اگر سونا ہونا خریدا جائے نا, گولڈ, تو بہت برکت ہوتی ہے. کس پاگل نے یہ مسئلہ بتایا ہے مجھے بتائیے آپ؟ کس گدھے نے یہ مسئلہ بتایا آپ کو کہ 10ویں محرم کو سونا خریدا جائے تو بڑی برکت ہوتی ہے؟ حلال روزی کماؤ, اللہ اس میں برکت دیتا ہے. حرام سے بچیے, اللہ اس میں برکت دیتا ہے. کسی دن سونا چاندی, یہ تو وہی ہو گیا کہ لوگ دیوالی کے موقع پہ نیا نیا برتن اور جنہیں کیا کیا خریدتے ہیں شبھ مہورت کے لیے. کیا تم نے اسلام کو دیوالی بنا رکھا ہے؟ عاشورہ کا دن, اللہ اکبر, حضرت آدم اسی دن پیدا ہوئی ہے, قیامت اسی دن آئے گی. عاشورہ کے دن امام پاک شہید کیے گئے. آپ کے ساتھ تقریباً 72 نفوس قدسیہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. تو بجائے اس کے کہ ہم خلوص و محبت کے ساتھ ان کے دربار کرم میں خراج محبت پیش کریں, ڈھونگ رچایا ڈھونگ. سونا خریدو, چاندی خریدو, نئے نئے کپڑے پہنو, یہ سب جنگلی پن ہے, اس کا کوئی پروف اسلام میں نہیں ہے. دوسرے کچھ دوستوں نے یہ بھی مسئلہ بگاڑ رکھا ہے, محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی ہے. آپ بتا دو کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن شریف کی کسی آیت سے بتا دو, صحاح ستہ کی کسی حدیث سے بتا دو, یا کسی بھی حدیث میں ایک سینٹنس مجھے دکھا دو کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی. میاں 10 محرم کو بھی شادی کرنا جائز ہے, یہ اسلام کا قانون ہے. اور میں نے پہلے کہا نا,
اسلام میں غم منانے کی پابندی ہے. ایک معینہ مدت کے بعد غم نہیں منایا جا سکتا. جو غم مناتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ 1400 سال سے اب تک وہ بیوہ کی عدت گزار رہے ہیں. 1400 سال سے لوگ عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سنی غم نہیں مناتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے, ہم تو خراج عقیدت پیش کریں, ہمیں ناز ہے کربلا کے شہیدوں پر. تم نہ ہوتے حسین تو ہم مسلمان نہ رہتے. یہ تمہارے نالین کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. ہمیں اس اینگل سے کربلا کا چیپٹر پڑھنے کی ضرورت ہے. غم کدے محفل مت بناؤ اپنے گھروں کو. اپنے گھروں میں رونے دھونے کا اہتمام مت کرو. جتنا بن پڑے قرآن پڑھیے, صدقات کیجئے, خیرات کیجئے. امام پاک کے طرف سے, ان کے نام سے, شہدائے کربلا کے نام سے غریبوں کی مدد کیجئے, بیواؤں کی داد رسی کیجئے, یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیریے. کسی غریب بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, وہ پیسے جو تم فالتو خرچ کرتے ہو نا, اس کی شادی میں دے دو تاکہ اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں. اللہ تمہیں بہت ثواب دے گا. یہ بات ضرور دھیان رکھنا ساتھی. شاید کوئی مولانا بتائیں آپ کو یہ کہ وہ مولانا بھی سب روتے ہی ہیں قریب قریب. ایسا بنائیں گے بغل کی اگلے سال پھر ہمیں بلائیں, ارے اسی مولانا کو بلاؤ جو بہت اچھا رلا کے گیا تھا. میں رلانے کا قائل نہیں ہوں. ہاں, رونا ہے تو رات کی تاریکی میں خدا کی چوکھٹ پر اپنے گناہوں پہ رو. رونا ہے نا اپنی خطاؤں پہ رو. رونا ہے تو دامن کے اوپر لگے ہوئے ظلم و تشدد, بے حیائی, بے شرمی اور بے غیرتی کے دھبوں کو رو کے دھلیے, وہ بھی تنہائی میں. اسلام یہ کہتا ہے. ان پر کیوں روتے ہو یار, جو جنت کے مکی ہیں, جو جنت کے مالک ہیں, جو جنت کی سیر کر رہے ہیں, جو شہید ہیں. رب نے انہیں تمغہ دیا ہے. باضابطہ طور پر اللہ نے انہیں یہ رتبے عطا فرمائے ہیں. یہ رتبے اہل بیت مصطفیٰ کے دنیا بھر کا مسلمان قیامت کی صبح تک ان نبی کے خاندان والوں کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا رہے گا. اس وقت تک سلام نہیں پھیر سکتے ہو اور چمبوڑی جماعت کے لوگوں, جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد کون ہے؟ یہ اہل بیت مصطفیٰ کون ہے؟ نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے, اور اس نماز کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب مصطفیٰ کے گھر والوں پر درود بھیج دو, اس کے بعد سلام پھیرنا. کیوں روتے ان پر؟ یہ ان کو اعزاز ان کے رب نے دیا ہے. یہ شہزادوں کا رتبہ ہے. ماشاءاللہ لائی وہ کنیز دونوں بچوں کو پکڑ کر کے اپنے مالکن کے پاس, اور لانے کے بعد مالکن نے بہت ہی چہرہ دھلایا, بالوں میں کنگھی کری, خوشبو لگائے, کپڑے پہنائے. کہا بیٹے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا, اور ایک کمرے میں لے جا کے کھلا پلا کے سلا دیا. شوہر دیر رات تک ہانپتا کانپتا پہنچتا. بدبخت حارث اس ظالم نے گھر پہنچتے ہی کارے بیگم جلدی کھانا لاؤ. بہت پریشان ہو گیا, دن بھر تھکا ہارا. رہے مسلم کے بچے اگر مل جاتے تو بڑی دولت ملتی. دنیا بڑی پریشان ہے, دولت ملنی چاہیے, پالا کیسے بدلنا ہے. 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پیسے آنے چاہیے, پر یہ پتا کسی کو نہیں ہے پیسے ملنے کے بعد بیٹے تم خرچ بھی کر پاؤ گے یا خرچ کرنے سے پہلے یمراج آ کے تم کو لے جائیں گے. کب مرے گا انسان کسی کو پتا نہیں ہے. تو پھر دنیا کے عیش پرستی کے لیے, دنیا داری کے چکر میں کسی پر ظلم کرنا, تشدد کرنا, پریشان کرنا, ہلاک کرنا, برباد کرنا, کسی کے پراپرٹی ڈاکے ڈالنا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اسلام ان تمام تر برائیوں کے خلاف
सीना सिपर होने का हर मुसलमान को हुक्म देता है, हर बुराई को मुआशरे से निकाल कर फेंको। दोनों शहजादे कमरे में लौटे हुए, इधर शौहरे नामदार हारिस मियां आ गए। कहा मेरी किस्मत कहाँ है कि दोनों बच्चे मिल जाएं, मुकद्दर जाग जाएगा, बड़े पैसे मिलेंगे, खैर से जिंदगी गुजरेगी। बीवी ने कहा तुम भी बड़े जालिम आदमी हो, कमाल की बात है, हैं? एक तो सब लोगों ने खत लिख करके सबको बुलाया, बुलाने के बाद बड़े उनके इस्तकबाल किए गए और उनके वालिद को शहीद कर दिया गया। बच्चों के नन्हे बच्चों के भी पीछे लोग पड़ गए हैं। शर्म नहीं आती है? कौन सा चेहरा दिखाओगे मियां हारिस, कौन सा चेहरा दिखाओगे मरने के बाद अल्लाह रसूल को, खातून जन्नत फातिमा जहरा को, अली मुर्तजा को, कौन सा चेहरा दिखाओगे? उन्होंने कहा दे तकरीर बंद करो बेगम साहबा, मुझे तकरीर नहीं सुननी, मुझे तो पैसे चाहिए। जब आदमी के दिल दिमाग पर रुपए पैसे का भूत सवार होता है ना, तो अपना फर्ज मनसबी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। ये हम रोज देखते हैं। हमारा मुल्क माशाअल्लाह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा भारत एक है। अरे बोलो ना जोर से यार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत एक है। और हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम घूम कर देखा है, हर भारतीय नागरिक को भारतीय होने पे गर्व और फख्र है। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे अजूबे भी परवान चढ़ते हैं जिन्हें कुछ मतलब नहीं भारत से होता। उनका मकसद हाय पैसा, हाय दौलत, हाय पैसे रुपए और बिल्डिंगें और प्रॉपर्टी, खरबों खरबों रुपए के मालिक। कमाल की बात है। लेकिन लोगों, जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। शहजादे सोए हुए, ख्वाब देखा, बीवी ने खाना वाना खिला दिया, कहा सो जाइए। सो गया। दिन भर का थका आ रहा था बदमाश। बच्चों ने ख्वाब देखा कि नबी रहमत तशरीफ लाए, मौला अली भी हैं, अब्बा हुजूर भी हैं, सैयदा फातिमा जहरा भी हैं, जन्नत में सैर कर रहे हैं। नाना जान पूछ रहे हैं मुस्लिम तुम चले आए, बच्चों को जालिमों के पंजे में छोड़ दिया है? तो अब्बा हुजूर कह रहे हैं कि आका करीम से कि नाना जान बस वो जल्द ही आने वाले हैं। दोनों बच्चे उठे, जागे, एक दूसरे ने एक दूसरे को अपना ख्वाब बताया। सेम ख्वाब दोनों ने देखा था। दोनों गले मिलके रोने लगे। कहा ऐसा लगता है कि शायद हमें भी शहीद कर दिया जाएगा। रोने की आवाज उस बदबख्त के कानों में पहुंची तो उस जालिम ने, जब वो जागा तो अपनी बेगम से पूछता, बेगम ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? वो अल्लाह की बंदी ने, एक परहेजगार, उसने कहा किसी बच्चे की आवाज पड़ोस से आ रही होगी। कहा नहीं नहीं, हमारे घर से आवाज आ रही है। उठा, चिराग जलाया, उस कमरे की तरफ गया, दरवाजा खोला तो देखा दोनों बच्चे कमरे में। बच्चों ने उस घर को तो अपना घर ही समझा था ना। जो उस घर की मालिकन ने अपना दिलासा दिया था, उस हिसाब से दो बच्चों ने उसे अपनी पनाहगाह समझा था। उन्हें क्या पता था इसी घर में वो जालिम भी मौजूद है जो हमारी मौत का, हमारी शहादत का सबब बनेगा। तो जब पूछा तुम लोग कौन हो, तो सच्चे लोग थे ना, सच्चों की औलाद थी। कहा मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। कहा अच्छा, दिन भर तो हम तुमको तलाश करते करते थक गए और तुम लोग हमारे घर हम फरमा रहे हो। बच्चों को मारना शुरू किया। खातून आई, उसकी पिटाई करी, कनीज को मारा, दरवाजा बंद कर दिया। कहा चुपचाप लेट जाओ, मेरी नींद हराम मत करो, सवेरे तुम दोनों को कत्ल करके और तुम्हारा सर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर इनाम लेकर के जिंदगी खैरियत से गुजारेंगे। किसको नींद आनी थी? जालिम दरवाजा बंद करके चला गया। बच्चे रात भर से सकते रहे, बिलकते रहे, सफेद साड़ नमूदार हुई। बदबख्त ने दरवाजा खोला, बच्चों को रस्सी में जकड़ करके खच्चर पे लादा और फिर नहरे फुरात की तरफ चल निकला। वो खातून भी आगे पीछे दौड़ती रहीं, मार खाती रहीं, जख्मों से निढाल होती रहीं, बेहोश होती रहीं। शौहर को ना तरस आया बीबी पर ना बच्चों पर। जालिम ने नहरे फरात के किनारे ले जाकर के दोनों बच्चों को उतारा और तलवार निकाला ज़िबा करने के लिए। तो बड़ा बोला, कहे पहले मुझे। छोटा कहता नहीं पहले मुझे, फिर बड़ा कहते पहले मुझे, मैं नहीं देख सकता। वो कहता मैं नहीं देख सकता। कहा दोनों एक साथ लेट जाओ। दोनों की गर्दन को काट करके जालिम ने दोनों की लाशें नहरे फरात में डाल दी और दोनों के सरहाए अक़दस को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। कहा मैं आपके दुश्मनों का सर लेके आया हूं, आपका ऐलान था तो इनाम मुझे दिया जाए।
عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میرے کون سے دشمن ہے؟ کہا وہ مسلم بن عقیل کے بچے تھے دونوں، تو وہ ہم کو مل گئے اور ہم نے ان کا سر کاٹ کے آپ کے دربار میں پیش کیا۔ کہا ظالم، ہم نے تو یزید کو خط لکھا، وہ زندہ موجود ہے، تم کو کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے؟ کہا سر اب کیا بتائیں، اگر ہم ان کو زندہ لے کے آتے تو لوگ ہم سے چھین لیتے جو طاقتور ہیں، انعام ان کو ملتا، تو اس لیے میں نے انہیں قتل کر دیا۔ کہا تو پہلے مجھے بتا دیتا، میں پولیس بھیجتا، وہ پولیس اپنی کسٹڈی میں لے کے آتی۔ کہا کون ہے جو اس بدبخت کو لے جائے اسی نہر فرات کے پاس ذبح کرے جہاں پر ان دونوں بچوں کو اس بدبخت نے ذبح کیا ہے۔ لالچ دیکھ رہے ہیں کیسے ہوتی ہے؟ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لالچ کے باپ کا پتنگ نام ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا نا؟ اور کتنے دوڑتے ہیں پتنگ کے پیچھے، کتنے دوڑتے ہیں، کتنے پرندے مر جاتے ہیں، کتنے انسان مر جاتے ہیں، گلے میں چاڑا کا پھندا پھنس جاتا ہے، گلا کٹ جاتا ہے۔ جب وہ اڑانے کا دن آتا ہے نا، باضابطہ تیوہار منایا جاتا ہے، اڑانے کا دن آتا ہے تو اڑاتے اڑاتے سینکڑوں بچے اور جوان کے گلے کٹ جاتے ہیں اور اسپتال بھرتی رہتے ہیں۔ تو لالچ کے باپ کا پتنگ نام ہے۔ ظالم نے ان کو قتل کیا، خدا کا خاموش انتقام عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے بموجب ایک شخص نے اس ظالم گرفتار کیا، بڑی معافیاں مانگتا رہا، مگر اس ظالم کو جا کر کے وہیں پر ذبح کیا گیا جہاں نہر فرات کے کنارے ان دونوں بچوں کو شہید کیا گیا تھا۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ امام پاک کربلا پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے یہ حادثات ہو گئے۔ یہ 3 جانیں تھیں ان کی، ایک ہانی ابن عروہ کی اور ایک قیس بن مسہر کی۔ یہ 5 لوگ تھے شہیدوں کی پہلی قسط جو کوفے کی سرزمین پر ادا کی گئی، وہ حضرت مسلم بن عقیل کی، قیس بن مسہر کی، ہانی ابن عروہ کی اور دونوں شہزادگان مسلم کی۔ آج بھی ان کے روضے دنیا کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ او دنیا والوں دیکھو، ہم نے خدا کی راہ میں قربانیاں دی تھی نا، ہمارے روضے تو دیکھیے، روضہ بھی ہمارے جیسا دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اہل ایمان کے دلوں پر اب بھی ہماری حکومت کا سکہ چل رہا ہے۔ ہم بیٹھے بمبئی میں ٹرانزٹ کیمپ میں، خطبے ان کے پڑھ رہے ہیں جو عراق کی سرزمین پر مسجد میں اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ کیا رشتہ ہمارا ان کا، کیا ریلیشن ہمارا ان کا، سوائے اس کے قربانی انہوں نے دے کر کے ہمیں ایمان والا بنا دیا۔ اس لیے ہم سجدہ شکر پیش کرتے ہیں، خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے قرب ناز میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اور توسل سے پروردگار ہمیں مرتے دم تک اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، رونے کا نہیں، ان کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے قربانی ان نے دی ہے، ہم نے اس مقصد کا احترام کرنا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔